دور دراز پیسیفک اوشن میں موجود ہے یہ پومپی آئیلینڈ، جو اپنے مینگرووز کے جنگلات کے نیچے ایک ایسا راز چھپائے بیٹھا ہے جس کو دیکھ کر انسانی دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ پومپی آئیلینڈ کی تنہائی کا اندازہ لگایا جائے تو اس کے سب سے قریب پاپا نوگینی ہے، اور وہ بھی یہاں سے 1900 کلومیٹر دور ہے۔ دوسرے نمبر پر جاپان آتا ہے جو کہ 3600 کلومیٹر دور ہے۔ اوپر سے دیکھا جائے تو یہ پومپی آئیلینڈ صرف جنگلات اور مینگروو سے بھرا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس جنگل کے نیچے چھپا ہے روحوں اور آتماؤں کا شہر۔ جی ہاں، ایک ایسا شہر جہاں یہاں کے لوکلز جانے سے بھی ڈرتے ہیں، اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر کسی نے یہاں جانے کی کوشش کی یا اس شہر کے بارے میں بات کرنے کی بھی کوشش کی تو ان کی موت ہو سکتی ہے۔ پاکستان پلس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ نین میڈول نامی یہ شہر پومپی آئیلینڈ کے مشرق میں جنگل کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہاں جانے کے لیے پومپی آئیلینڈ کے کنگ سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور ایک خاص رسم پوری کرنے کے بعد کوا کے پودے کی جڑوں سے بنائی گئی ایک انوکھی ڈرنک پلائی جاتی ہے، جس کو ایک پتھر پر رگڑ رگڑ کر بنایا جاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ساری رسم پوری کرنے کے بعد نین میڈول کی آتمائیں حملہ نہیں کرتی۔ جنگل میں جانے کے بعد بھی نین میڈول کو پوری طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ مینگرووز اور ان کی جڑوں نے یہاں بنے سٹرکچر کو پوری طرح سے چھپایا ہوا ہے۔ گھنے جنگل کے بیچ چھپا ہے یہ یہاں کا سب سے بڑا سٹرکچر، جس کو 800 سال پہلے پتھروں کے بڑے بڑے پلرز کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ یہ خاص پتھر باسالٹ ہے۔ یہاں کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جن کا وزن 70 ٹن یعنی 700 کلو یا 7000 کلو تک بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا زیادہ وزن آج کل کی ایڈوانس مشینری کی مدد سے اٹھانا بھی کافی چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ تو سوچئے یہ کام 800 سال پہلے پیسیفک اوشن کی ویرانیوں میں کیسے کیا گیا ہوگا؟ اس پہیلے کی دلچسپی گیزا کے پیرامڈز اور ایسٹر آئیلینڈز میں بنے پتھروں کے اسکلپچرز سے ہرگز کم نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آس پاس کا سارا ایریا صرف کورل ریف اور جنگلات سے بڑا ہوا ہے۔ یہاں اس قسم کے پتھر موجود ہی نہیں ہیں، تو پھر آخرکار یہ پتھر کہاں سے لائے گئے اور ان کو اٹھایا کیسے گیا ہوگا؟ لوکلز کے بیچ یہ کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ کام جادو کی مدد سے کیا گیا تھا، پر اس کی اصل وجہ کیا ہے یہ جاننا کافی مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ ہی یہاں کی کوئی ریٹن ہسٹری ہے اور نہ ہی کوئی ایویڈنس، صرف کہانیاں ہیں جو صدیوں سے تبدیل ہوتی آ رہی ہیں۔ اس پورے شہر کو اچھی طرح اسٹڈی کرنے کے لیے یہاں کے مینگرووز کو کاٹنا بہت ضروری ہے۔ فزیکلی یہ کام تو ممکن نہیں، اس لیے ٹیکنالوجی کی مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیڈار سکیننگ ڈیوائس کو ڈرون میں انسٹال کر کے اس پورے ایریا کی سکیننگ شروع کی گئی۔ لیڈار کی ویوز درختوں کے بیچ میں سے تو گزر سکتی تھی، لیکن ٹھوس پتھر سے ٹکرا کر واپس لیڈار ڈیوائس میں ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ لیڈار کے اس ڈیٹا کی مدد سے اب اس پورے ایریا کا 3D ماڈل بنایا جا سکتا ہے۔ لیڈار سکیننگ مکمل ہونے کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا اس نے پورے ایریا کے چھپے ہوئے سٹرکچرز کا ایک شاندار منظر پیش کیا۔ یہاں درختوں کے نیچے چھپے ہوئے قریب 90 سٹرکچرز ابھر کر سامنے آ گئے۔ اس میں رہائشی کمپلیکس اور ریچولز پلیسز بھی تھیں۔ ایک چھپے ہوئے ریچول سٹرکچر کا جائزہ لیا گیا تو اس میں 800 سال پرانا کاؤ پاؤنڈنگ سٹون بھی ابھی بھی موجود تھا، وہی پتھر جس کو کوا کی جڑوں پر رگڑ رگڑ کر سکاؤ نامی یہ ڈرنک آج بھی بنائی جاتی ہے۔ مزید انویسٹیگیشن کی گئی تو معلوم پڑا کہ اصل میں ہر ایک سٹرکچر ایک الگ مین میڈ آئی لینڈ پر بنایا گیا ہے، اور ان تمام آئی لینڈز کے گرد بڑے بڑے پتھروں سے مصنوعی سی وال بنائی گئی تھی تاکہ سمندری لہروں سے بچا جا سکے۔ کیا یہ کوئی سپر ہیومنز تھے یا پھر واقعی یہ کام آتماؤں یا جادو کی مدد سے کیا گیا تھا؟ بلا شبہ چھوٹے ہی صحیح لیکن مین میڈ آئی لینڈز وہ بھی اس دور میں بنانا واقعی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ایک طرف آج اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود بھی دبئی کے ورلڈ آئی لینڈز واپس سمندر کی نظر ہو رہے ہیں۔ پیسیفک اوشن میں 800 سال پرانے مین میڈ آئی لینڈز کی پہیلی کا کچھ حصہ تو حل ہو چکا تھا، اب باری تھی یہ جاننے کی کہ ان پتھروں کو کواری سے 18 کلومیٹر دور نین میڈول تک کیسے لایا جاتا تھا، جیسا کہ ایک ایک پتھر 5 ٹن سے لے کر 70 ٹن تک وزنی ہے۔ اتنا زیادہ وزن پومپی آئی لینڈ کے بیچ سے لے جانا
मुमकिन नहीं है, क्योंकि स्टोन क्वारी और नैन मेडोल के बीच ऊंचे पहाड़ों ने रास्ता रोके रखा है। इसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि यहाँ से किसी तरह इन पत्थरों को ओशन तक पहुंचाया जाता था। इस थ्योरी को साबित करने के लिए नैन मेडोल के साथ सी फ्लोर को सोनार स्कैनिंग से सर्च किया गया। वहाँ 300 फुट की गहराई में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट स्कैन हुए जो शायद किसी भी तरह से फ्लोर का हिस्सा नहीं लग रहे थे। मालूम पड़ा कि कुछ बेसाल्ट रॉक के पिलर्स ओशन के फ्लोर पर भी मौजूद थे, जो शायद ट्रांसपोर्ट के दौरान समुंदर में गिर गए थे। ये पिलर्स इस बात का सबूत हैं कि नैन मेडोल तक इतने भारी पत्थर समुंदर के जरिए ही लाए जाते थे। नैन मेडोल पर रिसर्च के दौरान हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिल रहा था। रिसर्चर्स का ख्याल था कि अगर यहाँ रहने वाले उस दौर में भी इतने भारी पत्थरों को समुंदर के रास्ते ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, तो इसका मतलब है कि वो दूसरे आइलैंड्स पर भी गए होंगे। पोम्पी आइलैंड से 15 किलोमीटर दूर एंट अटोल नामी आइलैंड का जायजा लिया गया। वहाँ पर भी कई मुकामात पर बेसाल्ट रॉक के पिलर्स और ढेर सारे स्काउ स्टोन्स नजर आए। यानी ये कोई मामूली लोग नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग थे, जो 800 साल पहले भी समुद्री लहरों का मुकाबला करके हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। रिसर्चर्स और हिस्ट्रीज की टीम ने पोम्पी आइलैंड का मजीद जायजा लिया तो उन्हें एक स्टोन आर्ट की साइट नजर आई, जहां पत्थरों पर मुख्तलिफ कार्विंग्स हो रखी थी। अब ये कार्विंग्स 800 नहीं बल्कि करीब 2000 साल पुरानी हैं, जिनमें एक अनोखा सिंबल भी तराशा हुआ दिखाई दिया। हैरत की बात यह है कि ऐसा सिंबल 3600 किलोमीटर दूर आज के न्यू कैलेडोनिया में भी देखा जा चुका है। यानी ये सिंबल जिस किसी ने भी बनाया था, उनके लिए समुद्री सफर बच्चों का खेल था। इतना बड़ा सफर बगैर जीपीएस और एडवांस इक्विपमेंट के करना, और कई सदियों पहले मैन मेड आइलैंड्स और उसके ऊपर इतने बड़े स्ट्रक्चर बनाना, ये जाहिर करता है कि यहाँ उस दौर की रूलिंग एलीट रहती थी। पर अभी तक ये किसी को भी मालूम नहीं है कि इतना बड़ा सिस्टम छोड़कर ये आखिर कहाँ चले गए। क्या यहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर आया था या इनको समुंदर निगल गया? उम्मीद है पाकिस्तान पल्स की ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं शानदार अगली वीडियो में।